حسین بات میں ہے کہ دو جہان کی لاج علی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، وہ جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے، سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ قبل تو جا کے نظر چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے، سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے، سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے۔ ہوں بلال حبشی ہوں یا ویسے کرنی ہوں بلال حبشی ہوں یا ویسے کرنی ہوں، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے۔ اور آخری شعر مصطفیٰ دا کی منظر، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، کہو سبحان اللہ، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ آخر میں منقبت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بوئے جنتاں دے کھولے گی محبت پیر خانے دی، اب سبحان اللہ، بوئے جنتاں دے کھولے گی محبت پیر خانے دی، بوئے جنتاں دے کھولے گی محبت پیر خانے دی، کسے تھانتے نہ ڈولے گی محبت پیر خانے دی۔ اور پیر صاحب آپ میں پیرنا کی فرما رہے ہیں، سماعت فرماؤ۔ نہ ڈر بیلی تو دوزخ تو تیری نسبت بڑی اعلیٰ، نہ ڈر بیلی، نہ ڈر بیلی، نہ ڈر بیلی
دوزخ تو تیری نسبت بڑی آلہ تینوں در در نہ رو لے گی محبت پیر خانے دی. اور میاں صاحب کے فرما دینے عملہ والے لنگ لنگ جان دے لنگ لنگ جان دے لنگ لنگ جان عملہ عملہ والے لنگ لنگ جان دے غافل ہوتے کھان دے. پر قسم خدا دی وہ ڈبن نہیں دیں دے وہ کامل پیر جنا دے. آپ کی نظر کی گل حقیر دیئے کی گل حقیر دیئے کی گل حقیر دیئے کی گل حقیر دیئے میں تے گل میرے پیر دیئے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیئے. آپ فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی 5 وقت نماز کے بعد جو فرض الحمدللہ نحمدہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا ورفيعنا وشفاءنا وشفيعنا وطبيب أجسادنا وطبيب أجسامنا وطبيب أرواحنا نورنا ونور صدورنا ونور ظهورنا ونور عيوننا سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ دل تو کہتا ہے کہ سورت قرآن ہے یہ ارے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بارگاہ مصطفیٰ میں جھوم جھوم کے درود پاک پیش کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صرف دو شعر آپ جماعت کو سنانا میں گدائے دیار نبی میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ میرے مولا تو خالق ہے میرا سچا رازق ہے مالک ہے میرا اور اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اور مقطع سماعت فرمائیں بڑی توجہ سے جب بھی ناصر مجھے موت آئے
کتبہ لگانا ہے ثنا کا یہ خیر الورا کا، انج تن کا یہ ادنا گدا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ قابل سر تکریم عزت مآب گلستان ہاشمیہ کے عظیم بزرگوں، نوجوانوں، دور و دراز سے آئے ہوئے اس گھرانے کے عقیدت مندوں، قرآن مجید فرقان حمید سے مختصر گفتگو ہوگی، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ کائنات میں دو ہی اصناف ہیں، ایک مرد ہے، دوسری عورت ہے۔ فرمایا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من عمل صالحا اچھے عمل کرے، من عمل صالحا وہ اچھے عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ اور اعلیٰ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ نہ تصور ذہن میں رکھ لینا کہ یہ زندگی وہ ہے جو آج حضور کا قطب الاقطاب گزار رہے ہیں، میں اس زندگی کی بات حضرت نہیں کر رہا۔ آج آپ تہذیب حاضر کو دیکھیں تو ہمارا ہر دوسرا دوست اس بات میں گرفتار ہے کہ مسلمان قسم پرسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، غربت و تنگ دستی ان کا مقدر ٹھہرتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی دین کی رکاوٹیں آگے نہیں جانے دیتی۔ جب ہم مغربی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں ترقیاں ہیں، روشنیاں ہیں، چاندنیاں ہیں، کیا کچھ نہیں نظر آتا۔ ہمارے دوست ہمیں یہ بتاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تمہارا یہ تصور زندگی، تمہارا یہ تفکر زندگی، خیالات کا تمہارا یہ روشن مثالی کا عجیب کرشمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی سوچ اور فکر کو ٹھیک کرو۔ فرمایا یہ ظاہری حیات کے زاویے سامنے رکھ کے اس بات کو دیکھ لینا کہ فلاں کے بینک میں بہت زیادہ بیلنس ہے، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، فلاں کے پاس تعیشات زندگی ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، فلاں کے پاس اچھے مکانات ہیں، وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں، آؤ دنیا عالم میں پھر کے دیکھ لو اور پوچھ لو جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہوتا ہے، کیا رات کو سکون کی نیند سو جایا کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے سکون میسر نہیں آتا۔ مولا مشکل کشا کا فرمان تو سنیں، ارشاد فرما ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اللہ نے ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ ہمیں علم بس ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا العلم یبقا والمال یفنا، لوگوں علم باقی رہ جائے گا، مال فنا ہو جائے گا۔ اگلی زندگی کی بات نہیں کرتا، حضور قطب الاقطاب کی اگلی زندگی کیسی ہے، ذرا ایسی حیات طیبہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو ہم گزار رہے ہیں۔ فرمایا وہ مومن ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اعمال صالحہ کرے، اپنے کردار کا دھنی بن جائے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ محلات میں نہیں، ایک کٹیا میں بیٹھا ہو، باغات میں نہیں، صحرا میں بیٹھا ہو، اس سے پوچھو تمہیں سکون میسر ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے سکون میسر ہے۔ دوست ایک منٹ ٹھہر، ایک منٹ ٹھہر۔
یہ کر لیں گے انشاءاللہ. میں بڑی محنت سے آیا ہوں, بڑی محنت سے تیار کر کے گفتگو لایا ہوں, صرف آپ کے لیے 10-15 منٹ بس, بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں. پوچھا جائے کیا سکون ہے؟ جواب ملتا ہے سکون نہیں ہے, مگر اس کٹیا میں بیٹھنے والے کو پوچھو جس کا دل کرشمہ الہی کا مرکز بن چکا ہے, جس کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوا کرتی ہیں. پوچھا جائے اس کٹیا اور جھونپڑی میں بیٹھنے والے بتا تو صحیح کیا سکون ملتا ہے؟ جواب آتا ہے صبح سے لے کے شام تک جب اس کے جلووں کا دیدار کرتا ہوں اس کے سوا سکون اور چیز کیا ہے. کسے سکون کی بات کہتے ہو؟ آؤ اپنے خاندان کے جد امجد حضور سیدنا غوث الحق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی زندگی کو پڑھیں. ملتا یہ ہے, بیٹھے ہیں ایک ریت کے ٹیلے پہ, آنے والوں نے راستہ پوچھا, ہم جانا چاہتے ہیں. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں انہوں نے کہا مدنی کے ڈیرے پہ جانا چاہتے ہیں. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مدنی کے ڈیرے پہ جانا چاہتے ہیں. غوث الحق نے دیکھ لیا نگاہ ولایت سے آنے والے مسلم نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں. نگاہ ولایت اٹھائی, فرمایا آنکھیں بند کرو, ابھی تمہیں مدنی کے ڈیرے پہ پہنچا دیتے ہیں. آنکھیں کھولی, دیکھا تو لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. پہنچ گئے ہو مدنی کے ڈیرے پہ؟ کہنے لگے نہیں جی یہ وہ ڈیرا نہیں ہے, یہ وہ ڈیرا نہیں ہے. ارشاد فرمائے لگتا یہ ہے تم اس ڈیرے پہ جانا چاہتے ہو جو مدنی نے نیا ڈیرا بنا لیا ہے. ارے وہاں جانا چاہتے ہو جہاں مدنی عباسی ہو گیا ہے, جناب وہاں پہنچا دے. فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں کھولی تو دیکھا رسول اللہ کا گنبد خضرا نظر آ. بھول گئے اپنے وہ ڈیرے, بھول گئے وہ اپنی تلاش, وہ اپنی سرد اپنی منزل بھول گئے. ہاتھ جوڑے, اے اللہ کے بندے تو نے آنکھیں بند کروائیں, کبھی عرب میں کبھی کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. ذرا بتا تو صحیح تیری پہچان کیا ہے؟ کہا من عامل صالحا من ذکر او انثى, ہماری پہچان یہ ہے پہلے ایمان شرط ہے بعد میں عمل صالح. آؤ سب نے ہاتھ جوڑے, ایمان قبول کر لیا. ملتان سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں, جو لوگ جاتے ہیں کراچی وغیرہ سے, عبدالحکیم ایک شہر ہے. عبدالحکیم ایک بابا جی کا نام تھا, رنگریز تھے, کپڑے رنگا کرتے تھے. ایک ہندو عورت آ گئی, کہنے لگی بابا جی ہماری شادی ہے بیٹے کی, ہمارے کپڑے رنگ دیں گے؟ کہا بیٹا ہم رنگ دیں گے, رنگ دیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تہذیب ہمارا کلچر کافی ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے, وہ بڑے تیز رنگ پسند کرتے ہیں. کہا بیٹا لے آنا کپڑے رنگ دیں گے. وہ عورت کپڑے لے آئی, کہنے لگی بابا جی فلاں دن میرے بیٹے کی بارات ہے, مل جائیں گے؟ فرمایا مل جائیں گے. وعدہ کے مطابق وہ عورت آئی تو بابا جی اپنے مکان کو لیپ کرنے کے لیے مٹی بنا رہے تھے. غریب کے مکان اکثر بارش میں پانی دے ہی دیا کرتے ہیں. اپنے مکان کو لیپ کرنے کے لیے مٹی بنا رہے تھے اور اس کے اندر ہی کھڑے تھے. کہا بابا جی کپڑے رنگ دیے؟ فرمایا بیٹا مجھے یاد ہی نہیں رہا, میں بھول گیا تھا. بابا جی اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی, ہمارا معاشرتی کلچر ہمیں کیا کہے گا؟ تانا زنی ہوگی, معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی, کیا کچھ لوگ نہیں کہیں گے؟ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو, میرے گھر سے جا کپڑے لے کے آ, تجھے ابھی رنگ دیتے ہیں. ہاشمی خاندان کے بزرگوں سنو اپنے اسلاف کی باتیں, میرے دوستو سنو. کہا بیٹا ابھی رنگ دیتے ہیں. بابا جی آپ نے کوئی آگ نہیں جلائی, کوئی چولہا نہیں جلایا, کوئی رنگ آپ نے کسی برتن میں رکھ کے آگ پہ رکھا نہیں ہے؟ فرمایا بیٹا ہم محتاج نہیں ہیں, لاؤ کون سا کپڑا رنگنا ہے؟ کہا بابا جی اس رنگ کو زردی رنگ کر دیں. اللہ کے اس بندے نے کپڑا لیا,
اسی مٹی میں رکھا، اپنے پاؤں سے ادھر ادھر کیا، کہا بیٹا جاؤ دھو لو، ہم نے زردی رنگ کر دیا۔ بابا جی سے سرخ کر دیں، کپڑا لیا، اسی گانی میں رکھا، پاؤں سے ہلایا، کہا بیٹا جاؤ، ہم نے اسے دوسرا رنگ کر دیا ہے، تیسرا بھی اسی طرح، چوتھا بھی اسی طرح، پانچواں بھی اسی طرح۔ جب ساری گٹھڑی رنگ دی، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، کہنے لگی بابا جی ایک بات تو بتائیں، ایک بات تو بتائیں۔ سوچ میں پڑ گئی ہوں، آج تک ایسا معاملہ دیکھا نہیں ہے کہ مٹی میں بھی کپڑے رنگے جا سکتے ہیں۔ بابا جی کیسے رنگا کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹا ہم ایسے ہی رنگا کرتے ہیں، ہمیں ایک بڑے ماہر رنگ ریز نے یہی طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ہاتھ جوڑے، دوسرے دن پھر صبح آ گئی، کہنے لگی بابا جی آج میرے بیٹے کی بارات ہے، تھوڑا سا کرم نہیں کر دیتے، تھوڑا سا کرم نہیں کر دیتے؟ کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ بابا جی آج میرے بیٹے کی بارات گزرنے والی ہے، میرے بیٹے کی بارات کو بھی رنگ دیں۔ گھر گئی، جا کے کہا بیٹا آج اس فقیر عبدالحکیم کی گلی سے بارات لے کے گزرنا ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کی تابعداری کی، بارات جو ہی شیخ عبدالحکیم کی گلی میں داخل ہوئی، اللہ کا بندہ اپنے دروازے سے باہر نکلا، چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے نگاہ ولایت ڈالی، پوری بارات پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اسلاف کی باتیں ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اگلی زندگی کی طرف نہ جاؤ، ان کی یہی زندگی اتنی اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، مٹی میں ہاتھ رکھیں تو ہم سونا بنا دیا کرتے ہیں، انسان پہ نگاہ ڈال دیں ہم اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ارے اس کا کردار تو بننا چاہیے۔ اور اگر اگلی بات پوچھتے ہو تو اپنے دامن سے نہیں، غیروں کی کتابوں سے اٹھا کے دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے صاحبزادے قاری طیب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں اشرف علی صاحب تھانوی کی آنکھیں بھی اپنے خراب ہو گئی آخری عمر میں، اپنی آنکھوں کا علاج کروانے کے لیے لاہور آئے، وہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے شہنشاہوں کی درگاہوں پہ بھی گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے مزارات پہ گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سب کانٹیننٹ کا پہلا مسلمان حکمران جس کا نام قطب الدین ایبک تھا، وہ بھی آپ کے لاہور میں سپرد خاک ہے، مگر میں خود گیا، اس کے مقبرے میں مجھے پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ملا۔ پورے متحدہ بر صغیر کا واحد حکمران، مگر اس کے مقبرے میں پڑھنے کو قرآن نہیں ملا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں میں وہاں بھی گیا، مشاہدہ کیا، اہل قبر کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لباس میں چتھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہے، فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا جہاں میں کبھی نہیں گیا لوگ جایا کرتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتا ہوں فقیر کی زندگی کیسی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات پہ گیا، اور ایک بادشاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا بر مزارے ماں غریباں نے چراغو نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، اور نور جہاں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہا پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے دو پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ مگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جا بیٹھا، میں نے مشاہدہ کیا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم وہاں شہنشاہوں کو فقیری میں دیکھا تھا، اس فقیر کو دیکھا شاہی تاج سجا کے بیٹھا ہے، سارے شہنشاہوں کے قدموں میں بیٹھا۔ اگلی زندگی کی بات یہ ہے، میرا ٹائم اجازت نہیں دیتا، مگر آج کہاں تک بیٹری کو چارج کر کے بھیجتا، آنے والے اس دن تک یاد رکھتے میرے جذبات کو، میں کتنا اپنے ذہن کو بنا کے لایا تھا، 5 دن کی میری کتنی محنت تھی یہ بات میں بتاؤں گا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں لے کے جانا، آنے کا مقصد کیا ہے؟
ملنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے استاد فرمایا کہ بلکہ میں خود بتاتا ہوں، یہاں پہ یہ گاؤں ہے چوپالا، وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ کہیں شادی پہ جانا ہوا، مجھے یاد نہیں گاؤں کون سا تھا، تو میں نے وہاں جا کے پیر صاحب کہنے لگے یہاں میرے ایک مرید ہیں، ان کے گھر میں بھی جانا ہے۔ میں نے کہا چلتے ہیں۔ وہاں انہوں نے بڑی خدمت کی، اچھی چارپائی بچھائی، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے کہا پیر صاحب ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان غریبوں نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی تواضع کی ہے، پیر اور مرید کا ملنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ سے سننا میری بات۔ کہنے لگے مقصد یہی ہے، کسی کی گائے بیمار ہو جائے تو پیر آ کے ہاتھ رکھ دے، گائے ٹھیک ہو جائے۔ حضرت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کی بھینس بیمار ہو جائے، پیر آ کے اس کو دم کر دے، بھینس ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا پیر صاحب یہ تو وہ ہندو بھی کر دیا کرتے تھے، یہ بات تو ان سامریوں کے پاس بھی موجود تھی، یہ بات تو مندر میں رہنے والے لوگوں کے پاس بھی موجود تھی۔ اگر بھینس اور گائے کو ہی ٹھیک کرنا تھا تو ہمیں مسلم کلچر میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان لوگوں کو تمہاری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے پیر اور مرید کا تعلق کیا ہے؟ پیر اپنے مرید کو مشرب محمدی پہ بلائے، اس کا ظاہر بھی صاف کر دے، اس کا باطن بھی صاف کر دے۔ ظاہر پہ نگاہ ڈالے، ظاہر میں کمی نہ رہے، اور باطن پہ نگاہ ڈالے تو اس کا باطن بھی صاف ہو جائے۔ آنے کا یہی مقصد ہے، اس لیے آیا کرو اور اسی لیے جایا کرو، اور جا کے جو تفکرات دیے جائیں ان پہ عمل کیا کرو۔ یار زندہ سلام اپنے صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 35 مرتبہ ہے، کلمہ شریف 10,000 مرتبہ ہے، یہ 2,000 مرتبہ اور بھی ہے۔ سورہ اخلاص تقریباً 35 مرتبہ ایک ہے، 350 مرتبہ ایک ہے، 1500 مرتبہ ایک ہے، 100 تقریباً 3,000 مرتبہ سورہ اخلاص ہے۔ درود پاک 9,000 مرتبہ ایک ہے، 17,000 مرتبہ ایک ہے، 500 مرتبہ ایک ہے، 3,000 مرتبہ ایک ہے، اور مختلف پارے پڑھے گئے ہیں، 25 پارے ہیں اور 5 قرآن پاک ہیں۔ سورہ یاسین 10 دفعہ بھی ہے، 40 دفعہ، 10 دفعہ اور 5 دفعہ۔ آیت الکرسی 1100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 212 مرتبہ۔ استغفار جو ہے تقریباً 100 مرتبہ ہے۔ سورہ مزمل 20 مرتبہ ہے، سورہ نوح 10 مرتبہ، سورہ فاتحہ 500 مرتبہ، سبحان اللہ 500 مرتبہ، اللہ اکبر 500 مرتبہ۔ دیگر اس کے علاوہ بھی اپنے بھائی مشرف صاحب بتا رہے ہیں قرآن پاک مکمل ہے، کچھ پارے بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے، سورہ اخلاص جتنی مرتبہ پڑھی گئی ہے، یہ رزق حلال ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے، جو ہماری عقیدے کی جان ہے۔ آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، مالک ہم نے جتنی کوشش کی اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب العالمین تو بہتر جانتا ہے، جتنی کلام مقدس پڑھ کے اس کا ثواب پہنچایا گیا، ہم نے جو کچھ یہاں بیٹھ کے پڑھا، یہ رزق حلال جتنا بھی ایصال ثواب کے لیے یہاں تک لایا گیا، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی اس فکر کو اپنے بزرگوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو مختصر گفتگو ہوئی، مالک تو بہتر جانتا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، سب تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ تیری بارگاہ سے جتنا بھی ثواب ہمیں عطا کیا جائے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء، اہل بیت اعظام، صحابہ کبار، امہات المؤمنین، اولیاء امت، صلحاء امت، شہداء امت، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ غزوہ بدر کے شہداء، غزوہ احد کے شہداء، دیگر غزوات، جنگ قادسیہ اور کربلا کے ریگزاروں میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وہ جملہ رفقا جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس خاندان کے جد امدر حضور سیدنا غوث الحق بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص آقا علیہ السلام کی توسل سے حضور قطب الاقطاب شاہ قطب الدین ہاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل سے اس خاندان کے جملہ مومنین مومنات جو دنیا سے گئے ہیں، بالخصوص پیر مولا بخش ہاشمی صاحب، پیر مقصود احمد ہاشمی صاحب، ہاشمی برادران، دیگر جتنے بھی عقیدت مند مریدین، متوسلین، معتقدین جہاں جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ حضور قطب الاقطاب کی فیوز و برکات سے سب کو مستفید فرما۔
سب کو مستفید فرما، آج کے اس مقدس دن کے حوالے سے سب کو فیوز و برکات سے مستفید فرما۔ میرے اللہ، مریدین میں سے، متوسلین میں سے، بیرونی دنیا میں جو دوست پریشانیوں کا شکار ہیں، آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو اپنے وہاں کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے مسائل سے انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ میرے اللہ، بد امنی سے، بد ذہنی سے، بد فکری سے محفوظ فرما۔ آنے جانے کی ان کے راستوں میں آسانیاں پیدا فرما، وہاں رہنے میں آسانیاں پیدا فرما، گھروں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت میں، عمر میں، اعمال میں، اولاد میں، حسنات میں برکات کا نزول فرما۔ ہم بھی پوشہ چین ہیں، ہمیں بھی حضور کتب الاقطاب کے فیوز و برکات سے مستفید فرما۔ اس خاندان کے عظیم سرخیل حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مالک سب کی ارواح کو یہ اپنا تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس خاندان کو بھی عزتیں، سرفرازیاں، ترقیاں عطا فرما۔ میرے اللہ، درگاہ گولڑا شریف میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جتنے بھی بزرگان گولڑا شریف دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور قطب الاقطاب کے پیر خانہ میانہ چک شریف میں خواجہ محمد اسحاق صاحب اور دوسرے خواجہ علی ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ارواح پاک کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ دیگر جتنی درگاہیں ہیں جہاں سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، علم بانٹا جا رہا ہے، عمل بانٹا جا رہا ہے، تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کا سامان کیا جا رہا ہے، مالک دعا کرتے ہیں انہیں سدا سلامت شاد اور آباد فرما، شاد اور آباد فرما۔ اپنے مریدین کے ساتھ پیر صاحبان کا تعلق اور پیر صاحبان کے ساتھ اپنے مریدین کا تعلق مالک اچھی بنیادوں پر ہو اور اس تعلق کو آخری دم تک آسان انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اصلاح قلب، اصلاح ذہن اور دیگر اچھی زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی ارشادات فرمائیں، ان پہ مریدین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، ہم نماز میں سستی کا شکار ہیں، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اس کائنات میں جئیں، عز و شان سے جئیں، کل اٹھیں تو زباں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عارف کھڑی نے کہا تھا، صدا بہار دیں اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر بکا پھل کھاوے۔ وصلی اللہ تعالی مالک ارض و سما، جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کو اپنی رحمت کریمہ کا گہوارہ بنا، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ عزت میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں، حسنات میں برکات کا نزول فرما۔ شر شیطان سے، شر انسان سے اور شر نفس امارہ سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ، حادثات زندگی سے محفوظ فرما، امن و عافیت اور سلامتی کی زندگی نصیب فرما، آنے والوں کو بھی امن ہی نصیب فرما، جو جائیں فیوز و برکات سمیٹتے ہوئے جائیں، جو آئیں محبت کی نظریں لے کے آئیں، مالک سب کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، آ گئے گے میرے آقا، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ۔ آج ہے صبح بہار، آج گھر کوئی پکارا، آج ہے صبح بہار، آج گھر کوئی پکارا، آج ہے صبح بہار، آج گھر کوئی پکارا، ایسا یہ دن ہے نکھارا، مرحبا یا رسول اللہ، ایسا یہ دن ہے نکھارا، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب
حبیب اللہ آ گئے میرے آقا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ ڈوبتوں کا کنارہ جو گروں کا سہارا